بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں اس سورے کے آخری رکوع کی 3 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ان آیات میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں یہ نہیں چاہتا کہ جن اور انسان مل کر مجھے رزق دیں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جن و انس مل کر مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، اور اللہ ہی صاحب استحکام ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ دیکھو، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت پر بڑا زور دیا ہے، اور یہ بحث مولانا میں نے اس لیے چھیڑی کہ اس سفر کی میری یہ آخری تقریر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا، پھر کبھی آنا ہوا تو حاضری دوں گا۔ دیکھو، جو پہلی وحی ہے نا، ذرا آرام سے سنو، تھوڑا سا وقت لوں گا تمہید میں۔ پہلی وحی، اس پہلی وحی میں بھی پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، اور اب سورہ اعلیٰ میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ تسبیح پڑھو اپنے رب اعلیٰ کے نام کی جس نے خلق کیا۔ اب یہ 2 آیتیں ہو گئی۔ آواز دی سورہ انفطار میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اللہ سے ہٹا دیا ہے؟ یہ اللہ ہے، یہ اللہ وہ ہے جو تیرا خالق ہے۔ اب دیکھ رہے ہو نا، سورہ انفطار، سورہ زاریات، سورہ اعلیٰ، اور اب سورہ یاسین۔ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ ذرا اس آئے مبارکہ کے تیور کو دیکھنا۔ ضرب لنا مثلا، یہ ہم پر اعتراض کرتا ہے، کافر کو مخاطب کیا، یہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے۔ وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی خلقت کو بھول گیا۔ قَالَ مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہہ رہا ہے مشرک، یہ کافر کہہ رہا ہے کہ جب قبروں میں ہڈیاں گل جائیں گی، جب ہڈیاں سڑ جائیں گی، تو اب انہیں کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، حبیب ان سے کہہ دے کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ابتداءً انہیں خلق کیا تھا۔ سنتے جاؤ، وہی انہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے انہیں ابتداءً خلق کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور بتلا دو حبیب کہ ہم خلق کے، تخلیق کے سارے طریقوں کے بہترین واقف ہیں۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، تو اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں اس ایک لفظ سے روشناس کراؤں، پھر آگے بڑھوں گا، بہت آہستہ آہستہ ذرا میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ خَلْقٍ، اللہ تخلیق کے، خلق کرنے کے ہر طریقے سے واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق کا ایک طریقہ نہیں ہے۔ مولانا، چاند ہوا ربیع الاول کا یا نہیں ہوا؟ کل یکم ربیع الاول ہے، تو ذرا میں پٹری بدل رہا ہوں۔ اب چلو ذرا شان رسالت کی طرف چلو۔ میں ابھی کل شب کو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوگا، پھر میرے نبی کا جھنڈا اٹھانے والے سڑکوں پہ آئیں گے، گلیوں میں آئیں گے، خدا انہیں محفوظ رکھے، انہیں حفظ و امان میں رکھے، اس لیے کہ جھنڈا اٹھانے والے بڑے قیمتی ہیں۔
ہم نے تاریخ میں جھنڈا پھینکنے والے دیکھے، اٹھانے والا نہیں دیکھا. سمجھ رہے ہیں؟ عجیب ہے. محمد بلند سے بلند تر سلوات. اب چلیں گے مقام ختم نبوت کی طرف، لیکن اب یہ بحث جو چھڑ گئی ہے نا، یہ ذرا مکمل ہو جائے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ تخلیق کے ہر طریقہ کا بہترین واقف ہے. یعنی تخلیق کا ایک طریقہ نہیں ہے، تخلیق کے بہت سے طریقے ہیں. تو پہلا طریقہ سنتے جاؤ، سبب سے ملے اولاد پیدا ہو. بھائی نر مادہ سے ملے اولاد پیدا ہو، یہ طریقہ خلق پہلا. ماں باپ ملے بیٹا پیدا ہو، یہ پہلا طریقہ خلق. تو پہلا طریقہ خلق اس کا کیا ہے کہ سبب سے ملے اولاد پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے ایک طریقہ اس کی تخلیق کا. اب دوسرا طریقہ بتلاؤں، طریقہ کن. وہ پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. پتھر کو اونٹنی بناتا ہے. بھائی دیکھو، ناقے سالے کو پہاڑ کے اندر سے نکالا تھا نا، سالے کی اونٹنی کو پہاڑ کے اندر سے نکالا. اچھا بھائی توجہ رہے، جیسے سالے کی اونٹنی، جیسے اسماعیل کا دمبا، جیسے موسیٰ کا عصا جو اژدہا بن گیا، تو کہہ دیا کون ہو جا، وہ ہو گیا. تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دوست باسط صاحب کہہ رہے ہیں کہ مادے کی ضرورت نہیں. ذرا سا میں ان کی بات کو مزید کریکٹ کر دوں. مادے کی ضرورت تو ہے. جب کہہ رہا ہے کن ہو جا، تو کوئی چیز ہے جسے کہہ رہا ہے کہ ہو جا. ہے کوئی چیز ہے، جب ہے اسے کہا کون. تو پتھر ہے اونٹی بن جا، تو جھاڑی ہے دمبا بن جا، تو ڈنڈا ہے اژدہا بن جا. تو کوئی شے ہے جس سے کہا کہ کون ہو جا. اور اب تیسرا طریقہ، طریقہ امر. اب تم پوچھو گے یہ طریقہ امر کیا ہے. تو طریقہ امر بتلاؤں، انہونی ہونی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہ 95 برس سے زیادہ عمر ہے. فبشرناها، کمال ہے، ہم نے اسے بشارت دی کہ تیرے پیٹ سے پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا. ہم نے اسے بشارت دی، تیرے پیٹ اس قابل نہیں ہے. پیٹ اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو. سارا حیران، میں قرآن کے الفاظ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. سارا حیران ہوئی کہ اس عمر میں مجھے اولاد ہوگی، جبکہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہو گیا. آواز آئی اتعجبین من امر اللہ. بھائی یہ امر الہی ہے، تعجب نہ کرو. تو تین طریقے تمہارے پاس آ گئے. پہلا طریقہ اسباب، دوسرا طریقہ کن، تیسرا طریقہ امر. کیا بھول گئے؟ بھائی توجہ رکھنا. اس لیے کہ اتعجبین من امر اللہ، یہ بڑھاپے میں ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہیں، بچہ پیدا ہوگا. میں کہتا ہوں بچہ پیدا ہوگا، یہ امر سے پیدا ہوگا. اچھا، فرشتہ آیا مریم کے پاس. سنو بھائی سنو، فرشتہ آیا مریم کے پاس. ارسلنا الیہا روحنا، ہم نے مریم کے پاس روح الامین کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا. روح الامین فرشتہ ہے، نوری مخلوق ہے. ٹھیک ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، اور وہ مریم کے سامنے آ کر بشر بن گیا. مریم گھبرائی، کہا کہ یہ کون آ گیا، یہ بشر. کہا مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں. میں تمہارے رب کا رسول ہوں. دیکھو میں امر کی طرف بعد میں جاؤں گا. ہے نوری مخلوق، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا.
لیکن دیکھو اب میرے ایک جملے کو یاد رکھنا، نوری مخلوق ہے جبریل، بن کے آیا ہے بشر، عہدہ ہے رسالت کا، تو جب نور بشر بن کے آ جائے تو مریم کی نگاہ عصمت نہیں پہچانتی تو یہ اندھا ملا کیا پہچانے گا؟ سنتے چلو، اچھا تو کہنے لگا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، میں تمہارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا کروں گا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مریم کہنے لگی مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے بچہ، میں کسی پوری زندگی میں مجھے کسی مرد نے مس نہیں کیا اور میرا کردار بے عیب ہے۔ مریم نے تعجب کا اظہار کیا، قال، بھائی سننا خدا کی قسم، قال کذالک، کہا جبریل نے کہ مریم ایسا ہی ہوگا، قال ربک ہوا علی ہین، تمہارے رب نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، تمہارا کردار بھی عیب ہے، لیکن بغیر باپ کے بچے کا پیدا کر دینا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، یہ میرے لیے بڑا، دیکھو تخلیق کے طریقے یہ میرے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہارے اس ہونے والے بیٹے کو اپنی نشانی بنانا چاہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی رحمت کا ایک جزء بنانا چاہتے ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بچہ اسباب سے نہیں امر سے آئے گا۔ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے نا، یہاں تک میرے ساتھ آ گئے تو پہلا طریقہ خلق کیا ہے؟ اسباب سے ملے بچہ پیدا ہو۔ دوسرا طریقہ خلق کیا ہے؟ کہے کسی چیز کو کہ فلاں چیز میں منتقل ہو جا، وہ ہو گئی، چینج ہو جا، وہ چینج ہو گئی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ امر کر دے اور وہ شے ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پیغمبر اکرم ہے اول مخلوق، اسباب سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ خود پہلے ہیں، کن سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ کچھ نہیں، امر سے پیدا نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ امر کرے تو کس کو کرے،